سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک تعارف عقیل صاحب کا رہ گیا. عقیل صاحب سیاح بھی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ 2 سفر کیے ہیں, تو میں نے تو ان کو ایک آرکیالوجسٹ بھی پایا ہے کہ وہ چیزیں دریافت کی ہیں جو ہماری نظر سے اور ہمارے اور ساتھیوں کی نظر سے اوجھل تھیں. تو یہ تعارف رہ گیا. اچھا, اب سوالات کا سلسلہ یہ کہ سوال میں مختصر سوال ہوگا, ایک سوال ہوگا اور اس سے پہلے صرف اپنے نام, صرف نام, باقی تعارف میں کچھ نہیں. بتا دوں کہ یہ میری مقالہ ہے, یہ کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے اور دستیاب ہے, اور اس کو جو کتابی شکل دی گئی ہے مقالے کو, تو جیسے ہمارے عام طور پہ مقالہ چھپتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, اور وہ اس طرح کا پرنٹنگ نہیں ہوئی ہے. یہ اس کی کتابی تشکیل جو دی گئی ہے, تو اس میں فلموں سے جو تعلق رکھنے والے پوسٹرز ہیں اور بکلیٹس ہیں اور تصویریں ہیں اور فلمی اداکاروں کی تصویریں, سنیما گھروں کی تصویریں ہیں, وہ اس میں شامل کی گئی ہیں. اور یہ اپنے نوعیت کی میرے خیال ہے اردو میں سب سے بڑی کتاب ہے اس موضوع پر. جی, میرا نام احمد چاولہ ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے یہاں جو ہالی ووڈ سے جو فلمیں آتی ہیں سینماؤں میں اکثر لگتی ہیں اور اردو ڈبڈ کہلاتی ہیں, وہ اردو ڈبڈ فلمیں, اور یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس میں اردو ڈب نہیں لکھا ہوا ہوتا, اس میں لکھا ہوتا ہے ہندی ڈبڈ, یعنی کہ وہ ہندی زبان میں, یعنی کہ اس کے اندر سنسکرت کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو سکتا, جبکہ ابھی ہم نے ارطغرل غازی وغیرہ میں اس کا بہت اچھا تجربہ کیا ہے کہ اردو میں ڈبنگ اتنی شاندار تھی کہ پوری دنیا میں اس کو دیکھا گیا ہے. تو پاکستان میں اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اردو میں بہت اچھی فلمیں جو بن رہی ہیں پاکستان میں, جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, کیا ان کو انگلش میں ڈب کر کے ہم ان کی وہاں نمائش نہیں کر سکتے؟ اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے پاکستان میں؟ میں نے اسی لیے اس میں نشاندہی کی ہے کہ ایک اس طرح کا سرکاری سطح پر ایک ادارہ ہونا چاہیے, نیفڈیک ٹائپ کا دوبارہ, تاکہ یہ کہ جو اس قسم کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے. اور یہ ڈبنگ بھی ظاہر ہے بہت یعنی ایک پروفیشنل کام ہوتا ہے, اس میں ایسے فنکاروں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کی آواز جو ہے ان کرداروں کے مماثل ہو, اور جو اس کا ترجمہ کیا جائے اس کے لیے بھی باقاعدہ ٹرانسلیٹرز ہائر کیے جاتے ہیں. تو یہ کام ظاہر ہے اب جو امپورٹ کرتے ہیں فلمیں, ان میں کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ فلم آئے اور اس کو ریلیز کریں, ہم پیسے کمائیں. تو یہ سرکاری سطح پر ہونا چاہیے کہ ایسی فلموں کو جب, اور بہت اچھی فلمیں ہمارے یہاں صرف اسی لیے لوگ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ انگریزی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں, یا عربی کی, جیسے وہ ایک فلم بنی تھی بہت اچھی حضور اکرم کی زندگی پر, میسنجر, تو جب وہ ڈب کر کے دکھائی گئی اردو میں اور خود یہاں پہ ٹی وی چینلز پر بھی چلی, شروع میں اس پر بہت لوگوں کے تحفظات تھے کہ یہ اس میں اس زمانے کے واقعات دکھائے گئے ہیں, اس میں صحابہ کرام ہوں گے, اس میں رسول اللہ کا عکس ہوگا. لیکن جب وہ اس کو الازہر یونیورسٹی کے علماء نے دیکھا, اس کو پاس کیا, تو اس کے بعد پھر وہ فلم پاکستان میں بھی نمائش پذیر ہوئی اور بہت پسند کی گئی. تو سبب یہی تھا کہ اس کو اردو میں ڈب کر کے پیش کیا گیا تھا. تو جن لوگوں نے دیکھا ان کی سمجھ میں آئی وہ فلم, اور پھر اس پر ایسے کوئی اعتراضات نہیں ہوئے, اور اس میں کوئی ایسی یعنی چیز نہیں تھی کہ جس سے صحابہ یا رسول اللہ کے بارے میں کوئی نگیٹو بات ہو. جو بنانے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے, جنہوں نے اسکرپٹ لکھا تھا وہ بھی مسلمان تھے. پھر الازہر یونیورسٹی کے لوگوں نے اس کو دیکھ کے منظوری دی تھی. تو یہ ضرور ہونا چاہیے, اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو وہ لوگ جو اچھا, اب تو ہمارے جو شائقین ہیں ان کی اکثریت بھی ایسی ہے کہ جو انگریزی سے ناواقف ہوتی ہے, تو ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی فلمیں دیکھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا کام ہو رہا ہے, اور کتنے اب سے 50 سال پہلے بھی ایسی فلمیں بن چکی ہیں جو ہمارے یہاں اب نہیں بنتی, یعنی جیسے گون ود دا ونڈ وغیرہ, یا ڈاکٹر جیواگو ٹائپ کی فلمیں, یا بین ہر جیسی فلمیں. تو یہ ایسی فلموں کو ضرور اردو میں ڈالنا, مطلب ڈب کر کے پیش کیا جانا چاہیے, لیکن اس کے لیے کوئی سرکاری سطح پر کوئی ادارہ ہوگا وہی کر سکے گا یہ کام. عاصم اختر, میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے کراچی میں بر صغیر بننے مطلب تقسیم سے پہلے اگر کوئی ہالی ووڈ کی پکچر کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ناکام, باکس آفس میں دنیا میں کہیں ناکام نہیں ہوگی. کیا یہ صحیح ہے؟
میں نے نہیں پڑھی ایسی کوئی بات. اچھا بالکل یقیناً آپ نے پڑھی ہے تو درست ہوگی, نہیں میں نے پڑھی ہے. لیکن میری نظر سے نہیں گزری. پاکستان میں وہ فلسطین کے مسئلے کو بھی بہت اچھی طرح سے پیش کیا گیا فلموں میں, جیسے کہ ابھی ظاہر اسلام صاحب نے توجہ دلائی. جو زرقہ فلم تھی پاکستان کی, جب حالانکہ وہ ایک مزے کی بات اس کے بارے میں بتاؤں کہ اردو ڈائجسٹ میں ایک صاحب نے وہ توازات کہانی تھی وہ ان کی, لیکن انہوں نے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ توازات کہانی کا معاوضہ جو تھا وہ کم ہوتا تھا, ترجمے کا معاوضہ زیادہ ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ کہہ کہ یہ میں نے عربی کے کسی مصنف کی کہانی ترجمہ کی اردو میں, اس کو دیا اردو جو ڈائجسٹ کے مدیران تھے ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی, تو وہ کہانی چھپ گئی. وہ ریاض شاہد کی نظر سے گزری. ریاض شاہد خود بھی بہت اچھے ناول نگار تھے اور بہت فکشن پہ نظر رکھتے تھے, تو انہوں نے رابطہ کیا اس مصنف سے اور کہا کہ میں اس کہانی کو فلم کے قالب میں ڈالنا چاہتا ہوں, تو مجھے جو اصل مصنف ہے اس تک رسائی چاہیے, اور تاکہ میں اس سے بھی رائٹس لے لوں, اور آپ نے ترجمہ کیا آپ سے بھی لے لوں. تو اس نے پھر اس پر ڈسکلوز کیا, اس کو انکشاف کیا کہ اصل مصنف بھی میں ہی ہوں اور ترجمہ بھی میرا ہی ہے. اور وہ میرے پاس کہانی اس میں واٹس ایپ اس میں موجود ہے میرے موبائل میں. وہ میں نے ایک دن جا کے بیت لائبریری میں وہ شمارہ تلاش کیا اردو ڈائجسٹ کا, جس میں وہ زرقہ, اور نام بھی اس کہانی کا زرقہ تھا. جنوری 1966 میں وہ کہانی چھپی ہے اردو ڈائجسٹ میں. تو وہ پھر جب ریاض شاہد نے بنائی تو خود فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ بہت متاثر ہوئے. یاسر عرفات نے ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا, اور جو کراچی میں اس کا پریمیئر ہوا اس میں بھی وہاں کے سفارتکار جو تھے اردن اور مصر وغیرہ کے موجود تھے, اور بہت ان کے اس کام کو سراہا گیا. پھر غرناطہ آئی ان کی فلم, پھر کشمیر کے موضوع پر ان کی فلم آئی. تو وہ ایسے موضوعات پہ فلمیں بناتے تھے, لیکن افسوس کہ ان کو زندگی نے زیادہ مہلت نہیں دی, اور بہت کم عمری میں یعنی 50s میں ہوں گے شاید وہ ان کا انتقال ہو گیا, اور یوں یہ ایک سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. جی میں آج کا جو موضوع ہے یقیناً آج کے حالات کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ دنیا کے ساتھ چلتا ہے, یہ سلسلہ بھی چلتا ہے. مجھے تو کم سے کم یہ معلوم ہوگا کہ میرے کو اپنا بچپن یاد آ گیا, کہ پرانی باتیں یاد آ گئیں, پرانی فلمیں یاد آ گئیں. اور میری تجویز یہ ہے کہ سینما کے ٹکٹ کے اوپر ٹیکس نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے, آپ کی تجویز سے اتفاق کیا ایسا تھا, یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے 2 سوالات ہیں. اچھا ایک نہیں آپ پہلے تو ایک ہی کیا جائے گا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ فلمی صنعت پہ بڑی ناروا سلوک رکھا انہوں نے. میں اس پس منظر میں سوال کر رہا ہوں کہ شتروگھن سنہا تو ان کے ذاتی مہمان کے طور پر آیا کرتے تھے, تو پھر ایسے کیا ناروا انہوں نے قواعد بنائے جس کی وجہ سے فلمی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے, کیا وجہ ہے کہ ہندوستان ہو پاکستان ہو بلکہ شاید عالمی فلمی صنعت جو ہے اس میں کوئی خاتون شاعرہ نظر نہیں آتی گیتوں کے اندر؟ اور اسی طرح کچھ اور شعبے بھی ہیں, لیکن ان میں کہیں کہیں جیسے موسیقی کا شعبہ ہے, شمیم نازلی کا نام نظر آ جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور خاتون موسیقار ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن شاعری میں میری نظر سے ابھی تک کوئی ایسی مستند شاعرہ نہیں گزری جس نے فلمی صنعت میں اپنا کوئی مقام بنایا ہو. ہاں اکا دکا کسی کی غزل لے لی جائے الگ سے, وہ مثال ہے, لیکن باقاعدہ فلمی نگار کے طور پر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جو فلم انڈسٹری ہے ہماری, یہ اصل میں وہی جسے کہتے ہیں نا میل ڈومینیٹنگ انڈسٹری ہے یہ. تو اس میں آپ کو بہت سارے تکنیکی شعبے اور بھی نظر آئیں گے جن میں خواتین نہیں ہوئی. کوئی کیمرہ مین آپ کو خاتون نظر نہیں آئیں گی, یا کوئی اور اس طرح کے جو تکنیکی شعبے ہیں, ایڈیٹنگ ہے. تو یہ مسائل تو مطلب یہ آپ کی بالکل صحیح نشاندہی ہے کہ کوئی شاعرہ واقعی نہیں ہے جس نے فلمی نغمے. میں عالمی پس منظر میں ہی بات کر رہا ہوں. جی اگر آپ کہتے ہیں ہالی ووڈ والے فلمیں بھی دیکھیں
تو وہاں بھی آپ کو پوئٹس جو ہے وہ کچھ شاذ و نادر ہی کوئی نظر آئے. جی جی بالکل صحیح ہے آپ کی نشاندہی، لیکن اب یہ کہ اس کا جواب بھی میرا خیال ہے کسی خاتون کو ہی دینا چاہیے کہ کیا کبھی کسی خاتون نے کوشش کی فلمی، اور ہمارے میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پہ بھی جو نغمے ہمارے نشر ہوتے رہے یا ملی نغمے جو ہمارے ابصار احمد نے جن کا بہت کام کیا ہے، ان میں بھی میرا خیال ہے کہ کسی شاعرہ کا کوئی ایسا کلام نہیں ہوگا جو گایا گیا ہو. ٹیلی ویژن پہ بھی، ریڈیو پہ بھی. ریڈیو پہ غزلیں ظاہر جیسے آپ نے کہا کہ ادا جعفری کی اور پروین شاکر کی اور بے شمار لوگوں کی غزلیں تو گائی گئی ہیں، لیکن وہ فلم اور جو ٹیلی ویژن پر جو ملی نغموں کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں نام نظر نہیں آتا. اور ضیاء الحق کا آپ نے جو پوچھا تو اس کا جواب بھی ضیاء الحق کو ہی دینا چاہیے کہ وہ شتروگھن سنہا کو جو اصل میں بلایا جاتا تھا وہ بھی وہ ذاتی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو بچی تھی وہ اسپیشل چائلڈ تھی اور اس کو شتروگھن سنہا پسند تھے اور ظاہر ہے وہ سربراہ مملکت تھے، وہ جو چاہیں کر سکتے تھے، تو وہ اس لیے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے. وہ ظاہر ہے کوئی سرکاری سطح پر فیصلہ نہیں تھا ان کا، یا اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ان کا ایک ذاتی عمل تھا. لیکن وہ فلمی صنعت میں ان کی مخالفت کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ جو مولا جٹ دکھائی گئی فلم، تو اس میں کہا گیا کہ وہ بھٹو کی پھانسی سے 2 مہینے پہلے پیش ہوئی تھی، فروری 79 میں. تو اس میں لوگوں نے جو نوری نت کا کردار تھا مصطفیٰ قریشی کا، اس کو ریلیٹ کیا ضیاء الحق سے اور کچھ اس طرح کی بات ہوئی، تو وہ فلم بین کر دی گئی پاکستان میں اور اس پہ نمائش پہ پابندی لگ گئی. لیکن وہ جو اس کے ہدایت کار تھے سرور بھٹی غالباً، انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا اور وہ فلم یہ ہوا کہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا یہ فلم چلتی رہے گی. تو وہ تقریباً 3 سال تک اس اسٹے کے ذریعے فلم چلتی رہی اور اس نے ایک نئے ریکارڈ قائم کیے پاکستان میں کامیابی کے. تو وہ وہاں سے آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ اریٹیٹ ہو گئے تھے، چڑ گئے تھے وہ کہ یہ ایک چیز پہ ہم نے پابندی لگائی اور اسے عدالت نے اجازت دے دی چلنے کی، اور وہ لوگ ریلیٹ کرتے تھے ضیاء الحق سے. تو یہ بھی شاید ایک سبب ہوگا کہ جو انہوں نے فلمی صنعت کے لیے بہت سخت قوانین بنائے تھے. رجسٹریشن کا جو قانون تھا وہ بہت مشکل تھا کہ جس میں یہ باقاعدہ اہلیت پوچھی جاتی تھی کہ جو فلم ساز ہے، جو ہدایت کار ہے، اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اس نے پہلے کیا اس نوعیت کے کام کیے ہیں. اور جو رجسٹرڈ فلم ساز اور ہدایت کار ہوتے تھے انہی کو اجازت ہوتی تھی. تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ دوسروں کے نام پر، مطلب فلم بنائی میں نے ہے، نام آپ کا دے دیا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں تو، اور میں نہیں ہوں، تو یہ بھی ہوا ہے اس میں کہ نام کسی اور کا چلا ہے، بنایا کسی اور نے. کیسے دیکھیے سہیل یعقوب صاحب. میرا نام سہیل یعقوب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 70 کی دہائی میں جب یہاں پہ وحید مراد، محمد علی اور ان کا عروج تھا، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فلمی صنعت اور ہندوستانی فلم صنعت قریب قریب ایک ساتھ چل رہی ہے، اور اس کے بعد یکایک ہندوستانی فلمی صنعت نے ایک بہت بڑا ٹیک آف کیا اور وہاں فلمی صنعت جیسے آپ نے بھی کہا شکست خوردہ رہی. تو ایک تو کہ میں اس کے عوامل جاننا چاہتا ہوں، اور 2 باتیں جو عام طور پہ کہی جاتی ہیں صرف اس پہ کہو تاکہ آپ اس پہ وہ کہہ سکیں. چربا کی ہم بات کرتے ہیں کہ کاپی فلمیں بنی، تو ہندوستانی فلمی صنعت بھی چربا فلمیں بناتی ہے، بلکہ ہم نے تو ایسی ہندوستانی فلمیں بھی دیکھی جو ہالی ووڈ فلم دیکھی کہ ڈائلاگ بائی ڈائلاگ انہوں نے کاپی کیا اور وہ لگے کہ کامیاب ہوئی. اور اگر مذہبی ریسٹرکشنز کی بات کریں تو ایرانی فلمی صنعت بھی ہمارے سامنے رہی، اور ایرانی فلمی صنعت ایک بہت کامیاب فلمی صنعت ہے. تو اس سارے تناظر میں آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے نشیب و فراز تو بیان کیے، پاکستانی فلمی صنعت کے کچھ اسپیسیفک زوال کے اسباب اگر آپ بیان کر سکیں تو ہم مشکور ہوں گے. شکریہ. میرا خیال ہے سب سے بڑا جو سبب ہمارے یہاں فلمی صنعت کے زوال کا ہوا وہ ہدایت کاروں کا اور فلم سازوں کا ان پڑھ ہونا تھا یا کم پڑھا لکھا ہونا تھا. تو یہ جو اچھا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس فلمی صنعت کی طرف آئے وہ اچھے ہدایت کار وغیرہ ثابت نہیں ہوئے، اور ان کی فلمیں جو ہیں اسکرپٹ کی بنیاد پہ ناکام نہیں ہوئیں بلکہ ٹیکنیکی بنیاد پر ناکام ہوئیں اور لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا. لیکن جو لوگ ہمارے خاص طور سے پنجابی فلمی صنعت میں جو لوگ آئے وہ ایک سمجھ لیجیے پیسے کمانے کی دوڑ میں، یا یہ کہ جو اور فلمی صنعت کی کچھ منفی چیزیں ہوتی ہیں
مثلاً خواتین کا ساتھ جو سلسلے ہوتے ہیں، تو وہ اس کشش میں آئے وہ کہ یہاں پر خواتین ہیں، یہاں پہ فلاں. تو وہ ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ کوئی اچھی فلم بنانا نہیں تھا بلکہ پیسہ کمانا تھا. اور پھر جب وہ ہماری مولا جٹ کامیاب ہوئی تو وہ مولا جٹ کی کامیابی نے ایک طرح بالکل، ایک تو سلطان راہی جو ہیں وہ ایک وقت میں 50 فلموں میں کام کرتے تھے، اور وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج جس فلم میں کام کرنے جا رہا ہوں میں اس کا اسکرپٹ کہاں ہے کیا ہے. بس وہ جاتے تھے، ان کو اسی وقت بتایا جاتا تھا کہ آپ کو یہ ڈائلاگ بولنا ہے، اور وہ پرفارم کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس کا مرڈر ہوا، انتقال ہوا 1996 میں، اس کے بعد ہماری پنجابی فلمی صنعت بھی بالکل بیٹھ گئی. شان نے کوشش کی کہ اس کو ریپلیس کرے لیکن وہ بات نہیں آ سکی، اور وہ فلمی صنعت بالکل کولیپس کر گئی. سے ایک آدمی کے سر پر کھڑی ہوئی تھی پوری فلمی صنعت. اور ہمارے جو ہدایت کار اور فلم ساز تھے وہ ایک پیسے کمانے کی دوڑ میں تھے. ان کو فلم کے اسکرپٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، موضوعات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ایک فلم کامیاب ہو گئی ہے، بس اب اسی موضوع کو ہم دہراتے رہیں. خود مولا جٹ کے نام پر میرا خیال ہے 20-25 فلمیں تو بنی ہوں گی، سن آف مولا جٹ اور مولا جٹ دا کھڑاک اور پتہ نہیں کیا، مولا جٹ ان ٹربل وغیرہ. میرا نام نفیس احمد خان ہے. عقیل بھائی، آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری آپ نے تاریخ بیان کی نشے فراز، تو میرے خیال سے یہ امن، غرناطہ، شہید، زرقا، یہ وہ فلمیں تھیں جس نے پاکستان میں انقلاب، ایک فلموں کا ایک نیا دور شروع کیا. اور ریاض شاہد کا ہم نے یہ سنا کہ قتل کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہوا ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور ان فلموں کی وجہ سے قتل کیا گیا ان کو، فلسطین کا ذکر ہے اس میں، یہ امن میں خاص طور سے وضاحت کریں. خلیل قیصر تھے ایک ہدایت کار جو ریاض شاہد کے استاد تھے، اور ریاض شاہد نے ان کو اسسٹ بھی کیا ہے کئی فلموں میں. تو اور ایک آدھ فلم کلرک ایسی تھی جس میں خلیل قیصر نے ہیرو کا کردار بھی کیا. تو خلیل قیصر کا تو مرڈر ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایک چوری کا واقعہ تھا. جب وہ اپنے گھر پہنچے رات کو تو وہ چور کہیں چھپا ہوا تھا ان کے گھر میں، اور جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو اس وقت اس نے مطلب وہ کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا اور اس میں خلیل قیصر قتل ہو گئے. اور اس پر آج تک یعنی 1966 یا 67 کی بات ہے جب یہ مرڈر ہوا تھا. ریاض شاہد کے لیے آپ ایک جملہ لکھا تھا ان کے انتقال پر ابراہیم جلیس نے، جو اس پہ مضمون چھپا تھا ان کے انتقال پر، تعزیتی مضمون تھا، نگار میں چھپا تھا. اس کی سرخی تھی ریاض شاہد کو کینسر نے نہیں سینسر نے مارا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سرخی میں ہی ساری بات آ گئی. اصل تو مطلب انتقال تو ظاہر ہے ان کا کینسر کے سبب سے ہوا تھا، لیکن وہ جو ان کی فلم تھی امن نام تھا اس کا، اس کو سینسر بورڈ نے اتنا قطع و برید کی کہ وہ فلم بالکل تباہ ہو گئی. پھر وہ اس کا نام بھی بدلنا پڑا اور یہ امن کے نام سے وہ نمائش پذیر ہوئی. تو وہ جو غم تھا ان کو کہ میری جو اتنی محنت تھی اور میری کاوش تھی اور وہ کشمیر کے تعلق سے تھی، وہ صحیح طرح سے پیش نہیں ہو سکی، تو وہ غم ان کو کھا گیا. اب آپ اسے قتل مطلب کی ایک صورت کہہ سکتے ہیں یعنی بالواسطہ، لیکن یہ کہ ویسے ان کا انتقال کینسر کے مرض میں ہوا تھا. اور فرنگی بھی انہی کی بنائی، خلیل قیصر کی تھی غالباً فلم، اور شہید، یہ تھیں دو فلمیں ابتدائی جو فلسطین کے کاز پر بنائی گئی تھیں. اور زرقا جو ہے وہ 1969 میں ریلیز ہوئی تھی. وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے اس کا ابتدائی جو شو تھا وہ غالباً ریڈکس سنیما میں دیکھا تھا ناظم آباد میں. السلام علیکم، میرا نام سید مظہر الحسن ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ متوازی سینما آپ نے اصطلاح استعمال کی، اس کے کیا معنی ہیں؟ متوازی سینما یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسے آج کل جو فلمیں بن رہی ہیں ہماری بول ہے یا خدا کے لیے، ان کو ہم متوازی سینما کی مثال کہہ سکتے ہیں.
متوازی سنیما سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں رومانٹک موضوعات پر یا تشدد کے موضوعات پہ فلمیں بنتی ہیں، ان سے ہٹ کر زندگی سے جڑے ہوئے کسی واقعے کو، کسی خاص ماحول کو یا کسی خاص موضوع کو اجاگر کیا جائے. اور ان موضوعات پر ہمارے انور کمال پاشا سے لے کر ریاض شاہد اور خلیل قیصر سبھی لوگوں نے اپنے اپنے وقتوں میں کام کیا. یہ ظاہر ہے چونکہ اچھے ہدایت کار بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے تو ان کی فلمیں کامیاب ہوئیں. لیکن جو جیسا میں نے بتایا ہے کہ اشفاق احمد اور حمید اختر اور احمد بشیر جیسے لوگوں نے جو فلمیں بنانے کی کوشش کی، وہ اس بنیاد پر ہی میرا خیال ہے ناکام ہوئی. ان پر ایک پورا سیریل لکھا تھا احمد سلیم نے، میں نے اس پر ذکر بھی کیا ہے، جو اس زمانے میں اسٹار میں چھپا تھا. پھر میں نے احمد سلیم صاحب سے گزارش کی کہ وہ میں نے پڑھے ہیں اس زمانے کے آرٹیکلس، وہ کتابی شکل میں نہیں آئے، تو وہ بہرحال فوٹو اسٹیٹ انہوں نے مجھے اس کی فراہم کر دی تھی. تو وہ ایک بہت اچھا سلسلہ تھا، اس میں کوئی 12 فلموں کا ایک 12 ہفتے تک چھپتا رہا تھا وہ. تو وہ انہوں نے اس زمانے میں جو ڈائریکٹر زندہ تھے ان کے انٹرویوز کیے تھے، ان فلموں کی کہانیاں لکھی تھیں، اور ان انٹرویوز میں ان اسباب پر بہت اچھی بحث کی گئی تھی کہ وہ فلمیں ناکام کیوں ہوئیں. اس میں کچھ سرکاری پالیسیاں بھی تھیں، جیسے ٹیکس پر ریلیف نہیں ملا، اور جبکہ ہندوستان میں ایسی جب فلمیں بنتی ہیں تو ان پہ ٹیکس میں ریلیف کیا جاتا ہے اور ٹیکس معاف کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسی فلمیں دیکھیں اور یہ فلمیں اپنا جو بھی اس پہ اخراجات آئے ہیں وہ کور کر سکیں. تو لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا. اکا دکا کسی فلم کا ٹیکس ریلیف ہوا ہو تو الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوا. تو یہ متوازی سنیما سے مراد وہی ہے. انڈیا میں بھی گرم ہوا سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. بلراج ثانی کی فلم تھی 2 بیگز، 8 فلمیں جنہیں کہتے ہیں، نئی لہر کی فلمیں بھی کہتے ہیں انہیں، نیو ویو فلمس، اور 8 فلمیں کہلاتی ہیں. پھر نصیر الدین شاہ ہیں ہمارے، اور اس طرح کے اوم پوری وغیرہ، شبانہ اعظمی، سمیتا پاٹل. تو یہ ان لوگوں نے اس طرح کی فلموں میں کام کیا. اور ہندوستان میں تو جو 80 کی دہائی میں تو بے شمار فلمیں، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مہینہ یا ہفتہ ایسا ہوتا ہوگا جب کوئی نئی آرٹ فلم ریلیز نہ ہوتی ہو. اب بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن وہ 80 کی دہائی جو تھی ان کا آرٹ فلموں کا سنہری دور تھا. شیام بینگل تھے، ستیہ جیت رے تھے. ستیہ جیت رے نے اردو میں بھی ایک فلم بنائی ہے، شطرنج کے کھلاڑی، جو پریم چند کی کہانی پر مبنی تھی اور 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں بنائی گئی تھی. تو اور ایک واحد فلم ہے، اور یہ جاوید صدیقی پچھلے سال آئے تھے کراچی، انہوں نے اس کا اسکرپٹ اور ڈائلاگ وغیرہ لکھے تھے. تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ انڈیا میں چونکہ آئے اس فیلڈ میں، اس لیے وہاں پر زیادہ کامیابی کا تناسب زیادہ رہا. پاکستان میں جو لوگ آئے بھی بڑے بڑے تو ان کو ناکامی کا سامنا ایسا کرنا پڑا کہ اپنی ساری جمع پونجی سے محروم ہو گئے، تو پھر دوبارہ بنانے کی ہمت نہیں ہوئی. السلام علیکم. عطا محمد تبسم. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے لیے فلموں کا کیا سلسلہ رہا ہے، اور کیا اس کی ٹیلی ویژن پہ کچھ ڈرامے آئے، اور پیپرا نے ایک پابندی بھی لگائی ہے کہ تمام ٹیلی ویژن تمام چینلز جو ہیں وہ اپنا ایک حصہ جو ہے بچوں کے پروگراموں کو پر بنائیں، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا اور اس پہ کوئی چیک بھی نہیں ہے. کارٹون فلمیں جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، ان پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے. سارے بچے جو ہے وہ انڈیا کے کارٹونز کی جو ڈبنگ ہے یا ترجمہ ہے وہ دیکھتے ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور کیا اس پہ کوئی مزید سنجیدہ پیش رفت ممکن ہے پاکستان میں؟ شروع میں پاکستان میں کچھ فلمیں ایسی بنی ہیں جو بچوں کے لیے کہی جا سکتی ہیں، جیسے بیداری ایک فلم تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو بیداری کے ہدایت کار تھے اور جو اس میں اداکار تھے وہ سب کے سب اسی موضوع پر ایک فلم جاگرتی جو ہے وہ ہندوستان میں بنا چکے تھے. اور میرا خیال ہے ان کو اس بات کا وہ نہیں واضح نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری فلمیں یہ ہم ہی نے اس کا اسکرپٹ لکھا ہے، ہم ہی نے اس کی ہدایت کی ہے، ہدایات دی ہیں، تو ہم ایسی ہی فلم اگر ہم پاکستان میں ہی بنا لیں یا وہی فلم پاکستان میں پاکستانی ماحول سے ہم آہنگ کر کے بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
حالانکہ اس کو لوگوں نے پاکستان میں چربہ سازی کا بالکل جو نقش اول کہتے ہیں اس میں شمار کرتے ہیں، لیکن جو بنانے والے تھے ان کی نیت چربہ فلم بنانے کی نہیں تھی، کیونکہ میں نے ایک انٹرویو میں پڑھا تھا جو اس کے ڈائریکٹر تھے کہ یہ تو ہماری فلم تھی، ہم نے اس کو ریمیک کیا پاکستان آ کر، تو یہ چربہ کیسے ہو گئی؟ اگر کسی اور کی فلم ہم بناتے پاکستان میں تو وہ چربہ کہلاتی۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اداکار بھی وہ جو چائلڈ اسٹار تھا اس میں رتن کمار، وہی چائلڈ اسٹار جاگرتی میں تھا، وہی یہاں پہ تھا۔ اچھا نغمے جو لکھے گئے، حالانکہ پاکستانی نغمے فیاض ہاشمی جیسے آدمی نے لکھے تھے، جو پاکستانی فلمی صنعت کے جو شروع ٹاپ کے 3-4 نغمہ نگاروں میں شامل ہیں، وہ تنویر نقوی ہوئے، فیاض ہاشمی ہوئے، اپنے مشیر کاظمی ہوئے۔ تو جاگرتی کے بیداری کے نغمے جو ہیں فیاض ہاشمی نے لکھے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے واحد فلم ہے شاید، یا ہو سکتا ہے چند اور بھی بنی ہو، جو بچوں کے موضوع پر بنائی گئی فلم تھی۔ وہاں اور کچھ کارٹون فلمیں بھی بنی ہیں پاکستان، شرمین عبید چنائے نے ایک آدھ کارٹون فلم بھی بنائی ہے، لیکن یہ سب مطلب یہ سن 2000 کے بعد کی باتیں ہیں۔ جی آپ سے مجھے مولا جٹ کا بڑا تبصرہ رہا۔ آپ نے پاکستانی فلموں کے، اقبال ہاشمانی نام ہے میرا، تو آپ نے پاکستانی فلموں کے زوال کے جو اسباب بتایا اس میں مولا جٹ کا بھی نام آپ نے لیا کہ ایسی فلمیں بننے لگی۔ اب مولا جٹ دوبارہ آئی ہے، ریوائول ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی فلموں کا ریوائول یہاں سے شروع ہوگا، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھائی میں نے تو باقاعدہ دعا کی تھی کہ یہ جو مولا جٹ دوبارہ بنی ہے یہ کامیاب نہ ہو، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 10-12 سال سے، یعنی جو سلسلہ شروع ہوا تھا خدا کے لیے سے اور بول اور اس طرح کی فلمیں جو بنی ہیں، میں نے یہ سب کا سب جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جائے گا، اور پھر لوگ جو ہے نا اسی دوڑ میں لگ جائیں گے کہ مولا جٹ جیسی فلمیں دوبارہ بنانے لگیں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ فلم بہت کامیاب ہوئی۔ اب ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ فلم عوام کی پسند ناپسند سے جڑی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا تناسب بھی بہت کم ہے، اور پھر جن لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی وہ فلم، وہاں پر جو تعلیم کا تناسب ہے جن لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، تو وہ ظاہر ہے وہ ماسز میں مقبول ہوئی، عوام میں مقبول ہوئی۔ عوام میں تو ظاہر جو چیز مقبول ہو وہ کوئی معیار نہیں ہوتا کہ وہ چیز یقیناً بہت اچھی بھی ہوگی۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہ ذاتیات پہ بات آ جاتی ہے۔ مثلاً آپ معین اختر اور عمر شریف کا موازنہ کر لیں، مثلاً آپ فیض احمد فیض اور وسیع شاہ کا موازنہ کر لیں، یا یعنی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے نا، مقبول مطلب ایک آدمی ہے فرات بادشاہ، اس کے 70 مجموعے آ گئے، اب وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ جناب فیض احمد فیض کے تو 7 مجموعے تھے یا 9 مجموعے تھے، میرے 70 مجموعے، لیکن اب بات کوالٹی کی ہوتی ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مقبولیت ہے ان فلموں کی، جو ماسز میں مقبول ہو رہی ہیں، عوام الناس میں مقبول ہو رہی ہیں، اس کو کوئی معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ واقعی معیاری فلمیں ہیں، یا یہ کوالٹی بھی ان کی اتنی ہی اچھی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو اصل میں اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے خواندگی سے ہے، اور جب ہمارے ہاں خواندگی بڑھے گی تو یقیناً اچھی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو ان کو پسند کیا جائے گا۔ جعفری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ 19 تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اصلاحی فلمیں بنی، اور جو فلمیں بنی اس میں ایک میسیج ہوتا تھا ہمیشہ، جو معاشرتی طور پہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا تھا، اور اس سے اصلاحی پہلو نکلتے تھے۔ لیکن پھر جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ایسی فلموں کا دور شروع ہوا کہ جس میں پھر ہمارے معاشرے کے ڈھانچے کو اس نے تباہ کر دیا، جو بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اب ایسے لوگ سامنے کیوں نہیں آتے کہ جو اچھی اور اصلاحی فلموں کا دوبارہ سے آغاز کریں، کیونکہ فلم ایک ایسا شعبہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور فلم ایک ایسا میڈیم ہے کہ جو ڈائریکٹ جا کر ایک اصلاح کرتا ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے ان شائقین کی کہ جو فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے میں ایک چھوٹی سی بات میں اور کرنا چاہوں گا، اور یہ میری تجویز بھی ہے کہ
एक मौजू ऐसा रखा जाए जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी है और आम डिस्कशन में भी आ रहा है कि जो आजकल हमारे ड्रामे चल रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, तो इसमें जो एक कहानियाँ चल रही हैं, जो मकालमे चल रहे हैं या जो मौज़ूआत हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस माशरे को तबाही की तरफ ले जाने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो बस मेरा सवाल यही है कि क्यों ऐसा नहीं है कि अब अच्छे पढ़े लिखे और दानिशवर लोग फिल्मी सनत की तरफ नहीं आ रहे। शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छे फिल्मसाज और हिदायतकार हमारे यहाँ आए, और जैसे जावेद जब्बार, उनकी बेटी ने फिल्म बनाई रामचंद्र पाकिस्तानी, उसमें एक मैसेज दिया गया, और ये बोल और खुदा के लिए इसमें भी मैसेज मौजूद था, और बिलाल लाशारी वगैरह और जो दूसरे हमारे हिदायतकार हैं पढ़े लिखे जो आए पिछले 15 साल में, सामने 15-20 साल में। तो मसला वही है कि अब वो टिकट इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग जैसे पहले पूरी फैमिली के साथ जाते थे फिल्म देखने के लिए, अब अगर पूरी फैमिली के साथ कोई फिल्म देखने के लिए जाना चाहे तो 2-3 हज़ार रुपये तो उसके पेट्रोल पर ही लग जाएंगे, और 4-5 हज़ार रुपये उसके फिल्म के टिकट पे लग जाएंगे। तो वो जबकि वो फिल्में जो हैं वो अपने मोबाइल पे भी उसको दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये सबब है कि वो फिल्मों के अब जो देखने के ऊपर जो अखराजात आते हैं उसकी वजह से लोग बहुत कम रुख करते हैं सिनेमा घरों का। हालांकि अब सिनेमा घरों का माहौल बहुत अच्छा हो गया है और सिनेमा घरों में अब बाकायदा फैमिलीज जाती हैं, लेकिन उनका तनासुब वो नहीं है कि जो होना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को यकीनन इस फील्ड में आना चाहिए, ख़ास तौर से वो लोग जो टेलीविज़न में प्रोडक्शन से वाबस्ता रहें, उन्हें ज़रूर इस तरफ का रुख करना चाहिए। जैसे शोएब मंसूर ने साबित किया कि टेलीविज़न का एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो एक बहुत अच्छी फिल्म भी प्रोड्यूस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर फैज़ान कहते हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह आपने बताया कि सुल्तान राही के बाद पंजाबी फिल्मी सनत ज़वाल पजीर का शिकार हो गई थी, तो उस दौरान हमें नज़र आता है कि उमर शरीफ ने 4-5 मज़ाहिया इस्लाही फिल्में बनाई और वो काफ़ी हिट भी हुई, जो आम मासेस में हिट हुई। लेकिन क्या वजह है कि उमर शरीफ या मोइन अख्तर के बाद वो हमें मज़ाहिया फिल्मों का तसलसल जिस तरह मिलना चाहिए था, जैसे चार्ली हो गई या दीगर फिल्में हो गई, वो हमें तसलसल पाकिस्तान की फिल्मी सनत में नजर नहीं आया? इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। मसला ये होता है कि जब किसी एक चीज़ रूटीन पे चल रही है और एक जैसी चीज़ें सब मंजर आम पे आ रही हैं, उसमें एक आध कोई चीज़ डगर से हट कर आ जाए तो उसमें दोनों चांसेस होते हैं कि या तो वो चीज़ नाकाम हो जाएगी या क्लिक कर जाएगी। अब आपको पता है कि उमर शरीफ जो हैं वो अपने फील्ड के बहुत मकबूल आदमी थे, और मेरा ख्याल है मिस्टर 420 उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 7 या 8 उन्होंने निगार अवार्ड हासिल किए थे, और बेहतरीन कहानी नवीस का अवार्ड भी उन्हीं को मिला। मुकालमा निगार भी वही थे और डायरेक्टर भी वही थे और हीरो भी वही थे फिल्म के। तो वो एक चीज़ें डगर से हट कर आई, लेकिन ये कि वो कोई मयार नहीं बन सकी, क्योंकि उसके बाद उर्दू में कम से कम उस मयार का कोई लोगों को, लेकिन वो फिल्म क्या है वो आप नहीं देख सकते। मतलब पाकिस्तान की जो पहली फिल्म थी तेरी याद, वो भी कहीं महफूज नहीं है। तो एक तो हिस्ट्री पे काम होना चाहिए पाकिस्तान की फिल्म सनत पे। मैंने अहमद शाह साहब को भी मशवरा दिया था कि मैंने इस मकाले के लिए जो चीज़ें जमा की थी उनको आप मैंने कहा सिर्फ एक मुझे आप रूम दे दें, मैं वहाँ पे एक फिल्म म्यूजियम बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे फिल्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आर्ट्स काउंसिल अगर ये कहे कि फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, तो फिर अब अफसोस की ही बात है। तो बहरहाल वो चीज़ नापा में मैंने बात की तो जुनैद ज़ुबैरी से, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम तो फिल्म पढ़ाते ही नहीं है, हमारे यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है ये, तो हम फिल्म पर म्यूजियम बना के क्या फ़ायदा होगा हमें। तो इस तरह के मसाइल हैं। अब ये मैं जैसे निशात सिनेमा जब टूट रहा था उस वक्त भी मैंने फेसबुक पे लिखा था कि इसको हुकूमत को चाहिए कि इसे ख़रीद कर यहाँ पर फिल्म म्यूजियम कायम करे, कि पाकिस्तान का ये क़याम पाकिस्तान से पहले का सिनेमा घर था, निशात सिनेमा और नाज सिनेमा, और इनके नाम राधा वगैरह कुछ इस तरह के थे, मुझे सही याद नहीं रहा। लेकिन ये कि वो फिर जब पाकिस्तान बन गया तो उनके नाम नाज और निशात हो गए। मुसलमान कह लें या एक उर्दू नाम समझ लीजिए। तो उर्दू फिल्मों की हिस्ट्री पे काम होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए।
اور پرانی فلمیں اب اویلیبل نہیں ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جس کو ہم مثال کے طور پہ دکھا سکیں کہ ہمارے یہاں یہ کام ہوتا رہا ہے. اور بہت اچھے موضوعات پر اردو فلمیں بنی ہیں, پنجابی بھی بنی ہیں بہت اچھے موضوعات پر. اور اچھا بعض ایسے بھی موضوعات ہیں کہ جس میں انڈیا میں فلم بنی ناکام ہو گئی. مثلاً وہ جو تھی ایک چادر میلی سی, بیدی کا جو ناولٹ ہے, اس پر انڈیا میں رانو کے نام سے فلم بنی, وہ ناکام ہو گئی. سنگیتا نے بنائی مٹھی پر چاول, وہ کامیاب ہو گئی. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں, منٹو کی کہانیوں پہ بھی ایسی چیزیں بنی ہیں. لیکن جو منٹو پر خود فلم بنائی گئی, جو ابھی جو 2 فلمیں بنی تھیں آس پاس, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ میں نے دونوں دیکھی ہیں, جو انڈیا کی فلم ہے وہ زیادہ بہتر تھی. نواز الدین صدیقی نے جس میں رول کیا تھا, تو اس کی کہانی بھی بہت, انہوں نے تو افسانوں کو ٹراماٹائز کر دیا تھا, اور اس کو بلا وجہ مطلب وہ افسانے جن پہ پابندی لگی تو وہ ظاہر ایک الگ طرح کا گلیمر آ گیا تھا. وہ منٹو کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں فوکس تھی فلم جتنے اس کے ان افسانوں کے بارے میں تھی. السلام علیکم جی, میرا نام جاوید احمد ہے. میں 2-3 چیزیں جو مسنگ ہوئی ہیں اس سے آپ کی توجہ دلاؤں گا. ایک تو ساری گفتگو میں ڈھاکہ کی فلم انڈسٹری کا کہیں ذکر نہیں ہوا, جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ مس ہو گیا. کووڈ-19 کے بعد دنیا بھر میں سنیما کی حیت اور شکل چینج ہوئی. لوگ خوف زدہ تھے, گھروں میں تھے, تو ایک اور نئی صنف نے جنم لیا جسے OTT سنیما کہتے ہیں, اور گھروں گھروں میں سنیما آ گیا, اور یہ اس وقت ایک ملٹی بلین انڈسٹری ہے. لیکن جب کووڈ کا سلسلہ ختم ہوا, اس کے بعد دنیا بھر میں سنیما دوبارہ سے اپنی شکل میں آیا. ہندوستان میں ہم نے دیکھا اس سال 3 فلمیں, پٹھان, جوان اور غدر, 3 فلموں نے مجموعی طور پر 2600 کروڑ کا بزنس کیا ہے. 2600 کروڑ کا بزنس. اور پاکستان میں فلم بنی مولا جٹ کا, جو ریمیک بنایا بلال راشدی نے, وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیاب فلم ہے. 300 کروڑ کا بزنس کیا. اس کے بعد پاکستان میں اب تک تقریباً 1 سال ہو گیا, کوئی فلم نہ تو ریلیز ہوئی ہے نہ کوئی کامیاب ہوئی ہے جو 2 ہفتے پہ پورا کر سکے. تو اس چیز کے آپ حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. یہ تو یعنی ایک فنامنا ہے جو آپ نے بیان کر دیا کہ ایسا ہوا ہے, اور اس سے اتفاق کے ظاہر سب کریں گے کہ یہ بات بالکل درست. ڈھاکہ میں البتہ میں بات کر سکتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے میرا پورا, جو ڈھاکہ میں 62 فلمیں بنی ہیں, اور اس میں سے 62 میں سے 56 فلمیں مغربی پاکستان میں بھی نمائش پذیر ہوئیں. 6 فلمیں ایسی تھیں جو وہاں پہ بنی اور ناکام ہو گئیں, اور تو یہاں پہ کسی نے تقسیم کار نے اس کو ریلیز کرنے کا رسک نہیں لیا. تو یعنی یہ اردو فلموں کی بات کر رہا ہوں میں. تو 62 اردو فلمیں بنی ہیں, جس کا آغاز تو ویسے جاگو ہوا سویرا سے ہوا تھا, لیکن جاگو ہوا سویرا کو کچھ لوگ وہاں کے مشرقی پاکستان کی اردو فلموں میں شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے. سبب یہ تھا کہ اس کی جو پوری ٹیم تھی وہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی. تھے اس میں بنگالی بھی موجود تھے, بنانے والے کاردار صاحب تھے جیسے AJ کاردار, لیکن یہ کہ وہ یہاں سے بلانگ کرتے تھے مغربی پاکستان سے, اور فیض صاحب بھی تھے اس میں, اس کے بنانے والوں میں. تو وہ جاگو ہوا سویرا سے سلسلہ شروع ہوا. پھر بے شمار وہاں فلم انڈسٹری سے ہمارے یہاں بہت اچھے فلمیں بھی آئیں, ہدایت کار بہت اچھے تھے ان کے, شبنم جیسی اداکارہ, ندیم جیسے اداکار, وہ وہیں کی مشرقی پاکستان کی اردو فلمی صنعت کی دین ہے. اور پھر رحمان اور بے شمار اور نام ہیں وہاں کے. اور کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا, لیکن انہوں نے جا کے, جیسے بھیا فلم تھی, وحید مراد اس کے ہیرو تھے, اور لیکن شوٹ اس کو کیا تھا ڈھاکہ میں, تو وہ ڈھاکہ کی اردو فلموں میں ہی شمار ہوتی ہے. اور اس پر 1-2 ویب سائٹس بہت اچھی ہیں. ڈھاکہ اردو فلمز بیفور 1947 ایک ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ نہیں ہے, ایک فیس بک پیج ہے وہ, اس میں بہت شاندار میٹیریل موجود ہے اس موضوع پر, اور اس پر باقاعدہ کام ہونا چاہیے. ان فلموں کو بھی محفوظ کیا جانا چاہیے اگر ہیں کہیں. درشن ہے فلم جیسے, ایک زمانے میں ایسی دھوم مچی ہوئی تھی کہ وہ ہر گھر میں درشن کے نغمے بجتے ہوئے سنائی دیتے تھے. السلام علیکم, میرا نام محجوبین زاہد ہے, اور میں صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ابھی زاہد صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی خواتین شاعرہ کوئی فلمی صنعت میں نظر نہیں آتی, تو
تو بہت اس کا سمپل سا جواب ہے کہ لوگ بہتر نہیں سمجھتے تھے اس ماحول کو. اچھی پڑھی لکھی خواتین فلمی صنعت میں آنا نہیں چاہتی تھیں, اور اگر جو کبھی آئی بھی ہوں گی تو انہیں بہت ہی سمپل ہراسانی کا شکار ہونا پڑا. تو میں یہی سمجھتی ہوں اور یہی وجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نشیب و فراز کی بات تھی, اسپیشلی نشیب کی, تو اس کی کچھ وجہ پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں جب اس قسم کے حالات پہ دہشت گردی کے ماحول میں ہم لوگ رہے تو لوگوں نے سنیما کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا. تو وہ بہتر سمجھتے رہے کہ اگر ان انٹرٹینمنٹ کو اپنے گھروں میں ہی دیکھا جائے. یہ ایک وجہ یہ بھی تھی. پھر موبائل آ گئے تو ساری چیزیں تو یہیں سمٹ کر آ گئی, ویب سیریز یہ وہ سب بندہ اپنے گھر میں دیکھ لیتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ نے بتائی, یقیناً وہ بہت اچھی ہیں اور بالکل صحیح ہیں, مگر یہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے بڑا سبب تو VCR ہوا نا, کہ اب جیسے ہم فلم دیکھنے جاتے تو زمانے میں بھی تو اگر 10 روپے ٹکٹ بھی ہوتا تھا تو 10 روپے میں ایک آدمی دیکھ سکتا ہے فلم. اور جب VCR کا دور آیا تو ظاہر 10 روپے میں پورا گھر فلم دیکھ رہا ہے, اور رات بھر 3 فلمیں بھی دیکھی جاتی تھیں, اور دوستوں میں بھی بیٹھ کے دیکھی جاتی تھیں. پورے ایک عجیب و غریب کلچر تھا یہ 80 کی دہائی کا, خاص طور سے 80 کے اوائل کا, جب انڈین فلمیں, ویسے تو 76 سے انڈین فلمیں VCR پہ آنا شروع ہو گئی تھیں. میں نے پہلی فلم جو دیکھی تھی وہ 77 میں, جب یہ کرفیو وغیرہ لگا ہوا تھا تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ شعلے دکھائی جاتی ہے, تو وہ شعلے سے سلسلہ شروع ہوا تھا میری انڈین فلم دیکھنے کا. تو وہ یہ بات ہے 77 کی, جب مطلب ہنگامے وغیرہ ہو رہے تھے, کرفیو لگا ہوا تھا, تو گھروں میں بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی. تو یہ 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی کے میں VCR نے جو ہے ہمارے یہاں جو ان فلم یعنی سنیما گھروں کو جو ویران کیا, اس کا سبب VCR تھا. اور پھر VCR سستے ہوتے چلے گئے, VCP بھی آ گیا, اور بہت پتہ نہیں کیا کیا اس میں. پھر کیبل آ گیا, کیبل میں بھی آپ گھر بیٹھے دیکھنے لگے. وہ اگر وہ 10 روپے سے بھی بچ گئے آپ, تو وہ مطلب انڈین چینل سارے آپ کے گھروں پہ آنے لگے. تو یہ سارے اسباب ہوئے جس نے ہماری فلم انڈسٹری کو کمزور کیا, ناکام بنایا. انڈیا میں چونکہ اس طرح کا ماحول نہیں تھا, وہاں پہ VCR وغیرہ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں کریز ہو گیا تھا. بالکل انڈیا میں جب VCR پہ چیزیں دیکھی جاتی تھی وہ پاکستانی ڈرامے ہوتے تھے, جو وہاں پہ آج بھی پونا میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے سلیبس میں کا حصہ ہیں پاکستان کے بہت سارے ڈرامے تنہائی. آج کی نشست کے اختتام سے پہلے جو ابھی حالیہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال جاری ہے اس پہ ہم آج ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے لیے حامد اسلام خان صاحب کو دعوت دوں گا قرارداد پیش کریں. ادھر آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, آج کا موضوع اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور جناب طارق جمیل صاحب نے وضاحت بھی کی کہ فلسطین اور غزہ کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں. مگر یہ ہے کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ یہ موضوع پہلے سے طے تھا اور اس کے اوپر کام ہو چکا تھا, تو اس وجہ سے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکے. مگر پھر بھی بزم مکالمہ جو ہے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہے. ان میں جن حضرات کو جو ہے تکلیف پہنچی آج کی اس محفل کے حوالے سے, ہم معذرت چاہتے ہیں. اور ہمارے دل بحیثیت امہ, دیکھیں دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں, ہم 2 قومی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں عالمی طور سے, ایک کافر اور ایک مسلمان, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, حکومتی اعتبار سے نہ ہو مگر انڈیویجولی پرسنلی ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ کیا جائے. موضوع بہت طویل ہے, چیزیں بہت ہیں, مگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ بھی, ہم سب جس میں آپ بھی شامل ہیں, ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور ویسے بھی جو بھی کچھ ہو سکے گا انڈیویجولی ہم لوگ کریں گے. جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آج ایک مظاہرہ بھی ہے, اس میں لوگ شرکت کریں. یہ ایک قرارداد جو ہے اس کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں سے
اس پہ اتفاق چاہتے ہیں۔ قرارداد یہ ہے کہ ہم اراکین بزم مکالمہ اور جملہ حاضرین نشست فلسطین میں موجود اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور فلسطین کے مظلوم اور معصوم شہریوں اور حماس کے مجاہدوں سے اظہار مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلم امہ کی بے عملی، بے حسی پر شدید غم اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک اس وقت جو حالات ہیں، مسلم امہ کو جو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق فلسطینی بھائیوں کا پورا ساتھ دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ قرارداد منظور ہے تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اختتام سے پہلے ایک اور بات اور بھی ہے کہ 2 دن پہلے حکومت سندھ کی جانب سے ایک اقدام کا اظہار کیا گیا ہے کہ سندھ کے تمام تعلیمی اداروں میں اب صرف ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہوگا، مگر ہم نے اس پہ کوشش کی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس پہ اپنی کوشش کریں گے جو بھی ہوگی، مگر اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ہمیں کام بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ اس پہ ایک سطر کا اضافہ بھی تھا، اضافہ نہیں اسی میں جو ہم نے پڑھی کہ جو طلبہ اردو میں اپنا ذریعہ تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہوں وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی مبہم بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر کچھ بات کر کے آئندہ کے لیے لاہ عمل کا ہم اعلان بھی کریں گے۔ کیا آپ تمام لوگ اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نہ کچھ اس پر کام کریں گے۔